الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو آج واجبات تیمم میں بھی ہے یا واجبات تک شاید نہ پہنچ سکیں، ٹھیک ہے، بہرحال پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں تیمم کرنا واجب ہے مٹی پر، ٹھیک ہے، یا جو ہے کیا ہے پتھر پر۔ البتہ مٹی اور پتھر دونوں پاک ہونے چاہیے، نجس نہیں ہونے چاہیے۔ فرماتے ہیں بھائی آپ نے پتھر کہاں سے شامل کر لیا؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ تراب پر تیمم کرنا واجب ہے تو پھر تو پتھروں سے خارج ہو جائے گا، لیکن اگر آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ تیمم صحیح ہے علی وجہ الارض، وجہ کا لفظی ترجمہ تو یہ کہ زمین کا چہرہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ لیں گے ہر وہ چیز جو زمین کا حصہ ہے تو پھر پتھر بھی وجہ الارض میں شامل ہو جاتا ہے، لہذا اس پر بھی جو ہے کیا ہے تیمم کرنا صحیح ہو جائے گا۔ اب وہ تراب لفظ ہے، بعد میں سعید کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، سعید بھی وہی وجہ الارض کو بولتے ہیں۔ اب وہ اس میں پھر تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ وہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ زمین سے جو معدنیات نکلتے ہیں اس پہ آپ تیمم نہیں کر سکتے، مثلا کوئلہ نکلتا ہے، سرما نکلتا ہے، ٹھیک ہے، نمک نکلتا ہے، ان چیزوں پر جو ہے تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ ایسی زمینیں ہیں جن پر تیمم کرنا مکروہ ہے، یعنی کریں گے تو ہو تو جائے گا لیکن مزے کا وہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ وہ کون سی زمینیں ہیں؟ جس کو ہم سندھی میں کلر بولتے ہیں، جو تھوڑا سا ابھر کے اوپر آ جاتی ہے زمین، اگر اس پہ ہاتھ رکھیں یا پاؤں رکھیں پھر وہ نیچے دب جاتی ہے تو اس میں نمکیات کا بھی اثر ہوتا ہے، اس پہ تیمم کرنا مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کیا ہے ریتی جنہیں پانا واری چاہتا ہوں، اس پہ بھی تیمم کرنا جو کیا ہے مکروہ ہے تو زمین، لیکن اس میں جو سفید سفید چمکنے والے دانے ہوتے ہیں گویا کہ ان کی بھی شکل صورت چاندی کے ساتھ ملتی ہے۔ بعض تو ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ یہ چاندی ہے، وہ پھر کوئی ایسے آلات بناتے ہیں جا کے ریتی میں لگاتے ہیں تاکہ چمکنے والے دانے ان کو چپک جائیں، پھر آ کے اسے وہ چاندی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوب، تو یہ چیزیں ہیں جن سے تیمم کرنا مکروہ ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ آپ تیمم کے لیے ایسی جگہوں کو انتخاب کریں جو بلندی پر ہیں، یعنی تھوڑی بہت اونچی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں نجاست کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں پر مثلا جا کے کوئی نجس پانی پھینکتے ہیں تو نجس پانی بھی نیچے والی طرف جائے گا، اوپر والی طرف نہیں جائے گا۔ حتیٰ کہ جو لوگ مثلا اسلامی حوالے سے بھی پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ ایسی جگہ جائیں جہاں ڈھلان ہو، اونچائی والی جگہ پہ نہ بیٹھیں، آپ خود کو چھپا بھی نہیں سکیں گے۔ تو اس حوالے سے مستحب ہے کہ آپ تیمم کے لیے ایسی جگہ کو انتخاب کریں جو عام زمین کی سطح سے تھوڑی اس کی سطح کیا ہو، اونچی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لگتا ہے ہم کم پڑھیں گے۔ وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ، بھائی میرے توجہ درس میں ہو، لودھی کی طرف نہ کرو توجہ، ٹھیک؟ ہاں، وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ، واجب ہے تیمم کرنا، بالتراب الطاہر، پاک مٹی کے ساتھ یا پاک مٹی پر، کیونکہ اصل ساتھ تو نہیں ہوتا نا، اس کے اوپر ہم تیمم کرتے ہیں، کل ساتھ بھی ترجمہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ والحجر، اور پتھر، بھائی پتھر پہ تیمم کریں؟ کہتے ہیں جی ہاں، لأن الپتھر من جملۃ الارض اجماعا، اس لیے کہ پتھر بھی جو ہے کیا ہے ارض کے اقسام میں سے ہے اجماعا، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ وَصَعِيدُ الْمَعْمُرُ بِهِ، کہتے ہیں اور وہ سعید جس کے بارے میں امر آیا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، ٹھیک ہے، وہ سعید سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہوا سے مراد ہے وہ سعید وجہ الارض، وہ زمین کے چہرے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو چیز زمین کا حصہ ہو۔
اور دوسری بات یہ کہ بھائی پتھر بھی مٹی ہوتا ہے حاجی صاحب، پتھر کیا ہوتا ہے؟ مٹی ہوتا ہے۔ اکتسب رطوبتاً لزجتاً، اس نے کسب کی ہے چپکنے والی جو ہے کیا ہے آلان، گیلا پن، ٹھیک ہے، وہ عملت فی الحرارت، پھر اس مٹی میں گرمائش نے بھی اپنا اثر دکھایا، فافادت ہو، پھر اس گرمائش نے اس مٹی کو فائدہ پہنچایا، کس کا؟ استمساکن، مضبوطی کا، پھر وہ مضبوط ہو گیا۔ بس ہے پتھر بھی مٹی، جس طریقے سے آپ اینٹ آگ میں پکاتے ہیں تو آگ میں پکانے سے پہلے جو ہے کیا وہ کچی تھی، آپ اگر اوپر سے بھی اس کو پھینکتے تو وہ ٹوٹ جاتی، ٹھیک ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، لیکن جب آگ میں پک گئی تو اب اس کا ٹوٹنا جو ہے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے وہی مٹی۔ اسی طریقے سے یہ تو آپ نے ہاتھ کے ساتھ آگ لگائی، پہاڑوں میں خدا نے قدرتی طریقے سے گرمائش پیدا کی ہے، وہی مٹی جو ہے کیا ہے وہ ہوتے ہیں۔ پھر مٹی میں کہیں مثلا جو ہے کیا ہے پتلا پانی ہوتا ہے تو کہیں گاڑھا پانی ہوتا ہے، کوئی ایسا پانی ہوتا ہے جو چپکنے والا ہوتا ہے، پھر وہ اس مٹی میں جاتا ہے، پھر گرمائش بھی اس میں اثر کرتی ہے، تو یہ شکل جو ہے کیا ہے سخت والی اختیار کر لیتے ہیں۔ ولا فرق بین انواع الپتھر، پتھر کے اقسام میں بھائی میرے کوئی فرق نہیں ہے، من رخامن، ٹھیک ہے، وہ نرم پتھر ہو، کچھ پتھر نرم ہوتے ہیں کچھ سخت ہوتے ہیں، نرم والے عام طور پر سفید کلر کے ہوتے ہیں، وہ برامن، یا یہ کیا سخت پتھر ہوں۔ سخت پتھر وہ ہیں جس میں پرانے زمانے میں سے دیگچیاں اور دیگیں بنائی جاتی تھی، کاٹ کاٹ کر ان سے وہ دیگیں وغیرہ بناتے تھے۔ ابھی بھی شاید کسی شوقین کے پاس دیگچی پتھر کی ہو جس میں کھانا لذیذ پکتا ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے مٹی کے برتن میں بھی کھانا جو ہے کیا ہے لذیذ پکتا ہے، وغیرہ، یا اس کے علاوہ دوسرا قسم پتھر کا ہو۔ خلافاً لشیخ، شیخ جب بھی اکیلا آئے تو اس سے مراد کیا ہے؟ شیخ توسی۔ فرماتے یہ بات شیخ توسی کے خلاف ہے، حیث اشترط، جبکہ شیخ توسی نے شرط لگائی ہے فی جواز استعمال الحجر، کہ بھائی پتھر اس صورت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں فقد تراب، جب مٹی نہ ہو۔ فقد اشترط کے لیے مفعول ہوگا، اشترط فقد تراب، انہوں نے کہا کہ بھائی جیسے پانی نہ ہو تو تیمم کرو، اسی طریقے سے تیمم میں بھی مٹی نہ ہو تو پتھر کو آپ استعمال کرو۔ اما المنع من استعمال الحجر مطلقا، لیکن اگر کوئی شخص آئے اور کہے کہ بالکل پتھر پہ آپ جو ہے تیمم نہیں کر سکتے مطلقاً، چاہے مٹی ملے چاہے مٹی نہ ملے، فلا قائل بہی، مطلقاً منع کا کوئی بھی عالم دین ہمارے پاس قائل نہیں ہے۔ عاشق شیخ توسی بھی مطلق منع کے قائل نہیں ہے، کہتے ہیں کہ مٹی نہ ہو تو پتھر پہ تیمم کرو۔ ومن جوازہ بالحجر، کہتے ہیں ومن جواز تیمم بالحجر، جب ہم تیمم کو پتھر پہ جائز سمجھتے ہیں تو اس جائز سمجھنے سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے نکل آتی ہے، یستفاد جواز التیمم بالخذف، استفادہ کیا جاتا ہے کہ جائز ہے تیمم کرنا مٹی کے پکے ہوئے برتن پر۔ مٹکے پہ اگر آپ تیمم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بھائی مٹکے والی اتنی سختی تو نہیں ہے جتنی پتھر والی ہے، ٹھیک ہے، مٹکے کو بھی سب کہتے ہیں مٹی کا برتن، یعنی مٹی کا نام بھی اسے سلب نہیں کرتے، جبکہ پتھر سے تو مٹی کا نام بھی سلب ہو گیا ہے۔ بطریقن اولا، یعنی پتھر پہ اگر تیمم کرنا صحیح ہے تو مٹی کے برتن پر بطریق اولا صحیح ہے، کیوں؟ لعدم خروج الخذف، اس لیے کہ یہ پکا ہوا برتن خارج نہیں ہوتا طبخ، پکنے کی وجہ سے، ان اسم الارض، ارض کے نام سے خارج نہیں ہوتا۔ وَإِنْ خَرَجَ عَنْ اسم التراب، ہاں اگر کہ اس کو ابھی اب مٹی کا نام نہیں دیں گے، زمین کا نام دیں گے۔ اگر آپ کچی مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے کسی کو مارے تو کہیں گے ڈھیلا، جس کو سندھی میں ہم بھتر بولتے ہیں، لیکن اگر مٹکے کا ٹکڑا مارے تو اس کو بھتر نہیں بولیں گے، اس کو ڈھیلا نہیں، اس کو پھر ہم ٹھکری بولیں گے، ٹھکر بولیں گے۔ کما لم یخرج الحجر، جیسے کہ حجر بھی عرض ہونے سے خارج نہیں ہوتا ہے، مع ان الحجر اقوى استمساکا من الخذف، جبکہ پتھر مضبوطی میں زیادہ مضبوط ہے کس سے؟ خذف سے۔ خلافا للمحقق فی المعتبر، یہ بات خلاف ہے جناب محقق صاحب کی کتاب معتبر میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ محتجن، در حالی کہ انہوں نے استدلال قائم کیا ہے بخروج الخذف، کہا کہ بھائی خذف پہ آپ تیمم نہیں کر سکتے ہو، کیوں عاشق؟ اس لیے کہ خذف خارج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس سے عرض کے نام سے،
اعتراف ہی سبحان اللہ محقق صاحب، پھر خود محقق نے اعتراف بھی کیا بجواز سجود علی الخذف، کہ بھائی سجدہ خذف پر جائز ہے۔ بھائی کیوں؟ سجدہ تو ہر اس چیز پر جائز ہے جو عرض کا حصہ ہو نا، اگر خذف عرض کا حصہ نہیں ہے تو اس پہ سجدہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، اگر سجدہ جائز ہے تو تیمم بھی جائز ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ جو تفکیک کی کہ تیمم جائز نہیں ہے اور سجدہ جائز ہے، یہ عجیب بات ہے۔ وما یخرج عنہا، وما اور وہ چیزیں جو خارج ہو جاتی ہیں عرض سے، ٹھیک ہے، بالاستحالہ حالت کے تبدیل ہونے سے، یہ حقیقت میں محقق پر اعتراض ہے۔ یمنع من السجود علیہ، پھر تو وہ خارج ہونے والی چیزیں رکاوٹ بنتی ہے کہ اس چیز پر سجدہ بھی نہ کریں۔ وَإِنْ كَانَتْ دَائِرَةُ سُجُودِ أَوْسَعَ، پھر اعتراض کرنے والے کو بھی ذہن میں آ گیا سجدہ تو ہم کاغذ پہ بھی کرتے ہیں جبکہ تیمم تو کاغذ پہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے وہ اگرچہ سجدہ کرنا جو ہے کیا ہے یہ وسیع ہے بے نسبت غیر سجدہ، غیر سجدہ کے لحاظ سے، یعنی تیمم میں وہ وسعت نہیں ہے جو سجدے میں وسعت ہے، ٹھیک۔ لا بالمعادن، جو معدنیات نکلتی ہیں زمین سے اس پر تیمم نہیں کر سکتے، کالکحل جیسے سرما ہے، وہ زرنیخ، یہ بھی بھائی کوئی اس قسم کی چیز ہے، اس کا ترجمہ میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ تراب الحدید، اور لوہے کی مٹی۔ بیٹا یہ جو لوہا آپ کے نظر میں ہے نا، زمین کو جب کھودتے ہیں تو اس مٹی میں لوہے کے بھی ذرات مکس ہوتے ہیں، پھر آ کے اس کو چھانتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی چھانی میں چھانتے ہیں، پھر وہ مٹی الگ ہو جاتی ہے، پھر لوہے والے وہ اجزاء جو کیا ہے وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے سنا ہے کہ سونا بھی ایسے ہی ہے، سونا بھی مٹی کے ساتھ مکس ہوتا ہے، پھر وہ جا کے صفائی کرتے ہیں، مٹی کو الگ کرتے ہیں، سونے کو الگ کرتے ہیں، تو ایسی مٹی پر بھی آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ وَالنَّحْوِ الْحَدِيدِ، یا کہیں پر یہ کیا ہے بیٹا سلور، یہ کہ پانا سندھی میں جس چاہتا ہوں، وہ بھی اگر مٹی کے ساتھ مکس ہے تو اس پہ بھی تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ ولا نورا، بال صفا پاؤڈر پہ بھی آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حقیقت میں یہ نورا بھی پہاڑ سے نکلتا ہے، پھر اس کو آگ میں پکاتے ہیں، پکانے کے بعد پھر اس کا نام نورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ والجس، جس کسے کہتے ہیں؟ چونے کو یا چاک، جس کے ساتھ ہم بورڈ پہ بھی جو ہے کیا ہے لکھتے تھے، ٹھیک ہے، یا دیواروں پہ سفید سفید رنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعد خروج ہما عن اسم الارض، البتہ نورا اور یہ جو چونا ہے اس پر اس وقت تیمم نہیں کر سکتے جب یہ دونوں احراق، جلنے کی وجہ سے اسم ارض سے خارج ہو جائیں۔ اما قبل الاحراق، لیکن اگر ابھی آپ نے ان کو جلایا نہیں ہے فلا، تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے کہ ان پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ وَيَكْرَهُ التَّيَمُّمُ بِسَبْخَةٍ، ٹھیک ہے، سبخہ پہ تیمم کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، بالتحریک، بھائی سکون مکون نہیں ہے اس کلمے میں، حرکت کے ساتھ ہے سب، فتحن و کسرن، وہ آپ کی مرضی ہے، سبخہ پڑھیں سبخہ پڑھیں، ٹھیک ہے، یا نہیں بیچ میں میری بات غلط ہو گئی، وہ سکون یعنی پہلے کلمے پہ یعنی سین پہ فتح بھی دے سکتے ہیں، کسرہ بھی دے سکتے ہیں، وہ سکون، اس کے بعد پھر آپ کو کیا دینا ہوگا؟ کسرہ۔ آپ کہیں گے تھے بعد کا ترجمہ آپ نے کہاں سے کیا؟ فسکون ہوتا پھر تو بہتر تھا، ترتیب، واو تو ترتیب پہ دلالت نہیں کرتی، کہتے ہیں بھائی ترتیب پہ دلالت نہیں کرتی، لیکن یہاں مطلب وہی ترتیب والا نکالیں گے۔ وہی الارض المالحہ، یہ سبخہ کیا ہے؟ وہ زمین ہے جو ہے کہ مالحہ، نمکدار، یعنی جس میں نمکیات ہوتی ہے۔ آپ بھی دیکھیں زمینوں میں جائیں گے تو کچھ زمینوں میں اوپر سفید سفید چیز جو ہے آپ کو نظر آتی ہے، النشاشہ، النشاشہ یعنی ایسی زمینیں جو کوئی بھی چیز اگاتی نہیں ہے، جو بھی چیز کاشت کریں وہ اس میں کاشت نہیں ہوتی۔ الاشہر القولین، بھائی اس زمین پر تیمم کرنا مکروہ ہے، دو قول میں سے مشہور قول یہی ہے، ما لم یعلہ ملح، البتہ یہ مکروہ اس وقت ہے جب اس کے اوپر نمک کی جو ہے کیا ہے سطح جم نہ جائے۔ اگر اوپر بالکل نمک کی تہ جم گئی ہے ٹھیک، پھر تیمم کرنا اس میں صحیح نہیں ہوگا۔ یمنع، ایسا نمک جو رکاوٹ بنے، اصابت بعض الکف للارض، کہ ہماری ہتھیلی میں سے کچھ حصہ زمین پہ نہ لگے بلکہ وہ نمک پہ لگے، لیکن وہیں پر اگر آپ ہاتھ کے ساتھ اس اوپر والے بھائی نمکیات کو دور کر کے نیچے زمین ظاہر کر دیں پھر تو کوئی حرج نہیں، آپ تیمم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔
فلا بد من ازالت الملح، اگر اوپر نمک کا تہ جم چکا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس کو کیا کریں، ہٹا دیں۔ اور اسی طریقے سے جناب وہ رمل پر بھی جو کہتے ہیں تیمم کرنا مکروہ ہے، لشبہ ہما، اس لیے کہ سبخہ اور رمل دونوں شباہت رکھتے ہیں بے ارض المعادن، ٹھیک ہے بھائی، معدنیات والی زمین کے ساتھ۔ وہ وجہ الجواز، اچھا نسیم صاحب، معادن پہ تو تیمم کرنا جائز نہیں ہے، تو ان پہ آپ مکروہ کیوں کہتے ہیں؟ مکروہ کا تو مطلب ہے کہ جائز ہے، نہ کریں تو بہتر ہے۔ کہتے ہیں وہ وجہ الجواز، تیمم کے جواز کی دلیل کیا ہے؟ بقاء اسم الارض، ابھی بھی ان پر زمین کا نام جو ہے وہ باقی ہے۔ وہ یستحب، اور مستحب ہے تیمم کرنا من الاوالی، اوالی یعنی جو اوپر والی سطح بلند جو ہے کیا ہے جگہ ہیں، وہی ہے یہ اوالی کیا ہے؟ مرتفع من الارض، جو زمین سے جو ہے ابھری ہوئی جو اونچی جگہ ہو، لنس، اس لیے کہ روایت نے ہمیں کہا ہے، تو اس میں اب علت کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مشاہد صاحب، کیا علت ہے؟ بس نص ہے۔ دوسری اگر علت ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وَلِبُعْدِهَا مِنَ النِّجَاسَةِ، عام طور پر یہ اوپر والی جگہیں نجاست سے کیا ہوتی ہیں؟ بعید ہوتی ہیں۔ لِأَنَّ الْمَحَابِطَ، اس لیے کہ جو نیچے والی زمینیں ہوتی ہیں، تُقْصَدُ لِلْحَدَث، ان کو حدث کے لیے جو ہے کیا ہے استعمال کیا جاتا ہے، تقصد و قصد کیا جاتا ہے۔ یعنی جب بھی آپ دیہاتوں میں جا کے دیکھیں جہاں لیٹرینیں بنی ہوئی نہیں ہیں، اگر روڈ پر بھی گاڑی رکی ہے تو لوگ پیشاب وغیرہ کے لیے روڈ پہ نہیں بیٹھیں گے، نیچے اتر جائیں گے جہاں پر ان پہ نظر نہ پڑے۔ وہ منہو کی ضمیر کہاں جائے گی بھائی؟ لأن المحابط تقصد للحدث، اس پورے کی طرف، یعنی نیچے والی جگہوں کو حدث کے لیے جو کیا ہے قصد کیا جاتا ہے۔ سمی الغائط، تو نام رکھا گیا غائط کا، کیوں بھائی؟ لأن اصل الغائط المنخفض، غائط کی اصل معنی کیا ہے؟ جو نیچے جھکا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ تو انسان کیونکہ اصل اس نیچے والی جگہ میں جاتا ہے، پیشاب و پاخانہ غائط نہیں ہے، لیکن اس جگہ کی وجہ سے ان کا بھی نام کیا ہم نے رکھ دیا؟ غائط رکھ دیا۔ سمی الحال، نام رکھا گیا حال کا، حال کا یعنی جو چیز اس میں گرتی ہے نیچے والی میں، بے اسم المحل، جگہ کا نام اس پہ آ گیا۔ جس طریقے سے کبھی کبھی جو ہے کیا ہے حال کا نام محل پہ آ جاتا ہے۔ واٹر وہ ہے تو، حالانکہ واٹر تو نہیں بہتا نا، نالا نہیں بہتا، بہتا پانی ہے، تو پانی حال ہے اور وہ جگہ کیا ہے؟ محل ہے۔ ہم نے حال کا نام جو کیا ہے اچھا سے محل پہ رکھ دیا۔ بے اسم لوقوع الحال فی ہے کثیرن، اس لیے کہ کثرت کے ساتھ حال جو ہے کیا ہے وہ محل میں واقع ہوتا ہے، اس لیے ہم نے جو ہے کیا ہے اس کو غائط کا نام دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔